لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری 8ویں کی اسلامیات کی لیکچر سیریز کا 5واں لیکچر چیپٹر 3 ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور چیپٹر 3 میں یہ سبق ہے ہمارا 3.1 خلق عظیم، سیرت طیبہ میں سے. سیرت طریقے کو کہتے ہیں، اخلاق کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے انداز کو کہتے ہیں، اور طیبہ پاکیزہ. پہلا کلمہ تو آپ سب بچے پڑھتے ہی ہو، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک. تو طیب جیسے مدینہ طیبہ ہے تو پاکیزہ، طیبہ کا معنی پاکیزہ. تو سیرت طیبہ پاکیزہ طریقہ، پاکیزہ اخلاق یا زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ. یہ سیرت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز، دن رات کس طریقے سے گزارے ہیں، گھر والوں سے کیسے پیش آئے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا رہا ہے، اپنے جو ماتحت تھے ان کے ساتھ آپ نے کیا برتاؤ کیا، جو باہر سے لوگ ملنے کے لیے آتے، اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا. سپہ سالاری آپ نے فرمائی، فوج کے سربراہ تھے، تو تب آپ کا رویہ کیسا رہا. قید شیب ابی طالب میں آپ نے گزاری، تو اس وقت آپ کے انداز و اطوار کیا تھے. آپ مدینہ طیبہ میں اسلام کی جو مقدس ریاست تھی اس کے حاکم رہے، تو کیا انداز اپنی رعایا کے ساتھ اختیار فرمایا. آپ نے اپنے دشمنوں کو زیر کیا، تو دشمنوں کے ساتھ اس موقع پہ مکہ خاص کر فتح ہوا، تو اس موقع پہ آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیسا رہا. تو یہ چیزیں سیرت طیبہ میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے وہ پاکیزہ اخلاق، وہ پاکیزہ انداز اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں آ جائیں. ہم والد ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ سلوک فرمایا. استاذ ہیں تو ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صفہ درسگاہ کے شاگردوں کے ساتھ اختیار فرمایا. کوئی تاجر ہے تو وہ دیانتداری کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تجارت سے سیکھے. یہ سیرت طیبہ میں یہ مختصراً یہ عرض کرنا تھا کہ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں. سیرت طیبہ کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے خلق عظیم. خلق اخلاق اور عظیم اعلیٰ اخلاق. قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ 29واں سپارہ سورہ قلم یا سورہ نون کی ایک آیت مبارکہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ اور اعلیٰ اخلاق کی گواہی خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دے رہی ہے کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پہ اور اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اور ایک جگہ فرمایا مکارم الاخلاق، کہ میری تو بعثت کا مقصد اور مجھے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی ہے
کہ میں جو اچھے اخلاق ہیں ان کی تکمیل کر دوں، ان کو مکمل کر دوں، ان کی اعلیٰ مثال اور ان کا اعلیٰ نمونہ دنیا کے سامنے رکھ دوں۔ تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو ہماری ایک مسلمان کا قول، فعل، اس کا ہر قدم جو اٹھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ وسلم کے کیے ہوئے عمل کے مطابق اٹھے۔ اگر وہ اس خاص دائرے سے باہر ہوگا جو دائرہ یا جو نمونہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مقرر کیا ہے، تو پھر وہ حقیقی مسلمان نہیں کہلائے گا، پھر وہ اپنی خواہشات کا غلام کہلائے گا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق نہیں کہلائے گا۔ حقیقی مسلمان، حقیقی آپ وسلم کا غلام، حقیقی اور سچا عاشق وہی ہوگا جو آپ وسلم کے طے کردہ جو دائرے ہیں ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے، کہ وہ ان دائروں کے اندر ہی رہے، جو طریقے آپ نے بتائے ہیں، جو انداز آپ وسلم نے، جو آپ وسلم ہمیں انداز اور جو تعلیمات دے کے گئے ہیں، ان تعلیمات سے ذرا بھی انحراف انسان نہ کرے۔ آپ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ مکہ کی فتح ہے، کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جن کی وجہ سے آپ کو مکہ مکرمہ کا جیسا مبارک شہر چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی۔ تو ہجرت کے 8 سال بعد جب آپ اس مقدس شہر کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے طور پہ داخل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے اور حدیث کی کتابیں ہمیں یہ اس بات کی گواہی دیتی نظر آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں اپنی اونٹنی کے کجاوے کا جو اگلا حصہ تھا، سر مبارک جھکا ہوا اس کجاوے کے اس حصے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ آپ وسلم انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تلاوت فرما رہے تھے، اور پھر جو جان کے دشمن تھے ان کے ساتھ سلوک اور رویہ کیا اختیار فرمایا۔ ان کو تو یہی تھا کہ اب ہماری گردنیں کٹیں گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی سلوک کرتا ہوں اور وہی رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہی انداز اپناتا ہوں جو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنایا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میری طرف سے تم پہ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں بخشے، جاؤ تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تو سب کو معاف کر دیا۔ تو کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس بدلہ لینے کی اپنے دشمن سے طاقت اور قوت ہو، اور وہ طاقت اور قوت رکھتے ہوئے انسان اپنے دشمن کو معاف کر دے اور بدلہ نہ لے۔ اصل کمال یہ ہے، یہی کیا سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور یہی انداز اختیار کیا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، مصر کا اقتدار پاس ہے اور جیسی سزا چاہیں ان کو دے سکتے ہیں، لیکن معاف فرما دیا۔ وہ سوالی بن کے آئے ہیں۔ ایک وقت وہ ہے کہ وہ بھائی غالب ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، باپ سے دور کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا مصائب دیکھے، لیکن جب طاقت اور قوت اور اقتدار یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے، پھر ان کا رویہ انہی بھائیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بالکل بھائیوں کے رویے کے برعکس، کہ معاف فرما دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ اقتدار، طاقت، قوت، فوج سب کچھ ہاتھ میں ہے، پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیتے۔ تو اسلام کی تعلیم ہی یہی ہے۔ اسلام دنیا کے اکثر خطوں میں تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ مسلمان تاجروں کا اخلاق، خود اس کی سب سے بڑی مثال آپ وسلم کی وہ دیانت دارانہ آپ وسلم کی وہ تجارت تھی جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ مال لے کے گئے تھے شام کے سفر میں، میسرہ، وہ سارے سفر
کے حالات کی، واقعات کی واپس آ کے گواہی دیتے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دیانتدارانہ اخلاق سے متاثر ہوتی ہیں، یہاں سے وہ بنیاد پڑتی ہے وہ سلسلہ۔ تو کتنے ممالک دنیا کے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان آباد ہیں، حکومت مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کوئی بھی مسلمان فوج نہیں گئی۔ انڈونیزیا، ملیزیا، ایسے یہ ان علاقوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ آخر ان کے اسلام کی وجہ کیا ہے؟ وہی مسلمان تاجر تھے، ان کی دیانتدارانہ تجارت تھی، ان کے اخلاق تھے، ان کا رویہ تھا، جن سے متاثر ہو کے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو بڑی چیز وہ انسان کا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن مومن کے جو میزان عمل، یعنی وہ ترازو جس میں عمل تولے جائیں گے، مومن کے اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں۔ سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ کیا ہوں گے؟ وہ ایک مومن کے اخلاق ہوں گے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب قیامت کون بندہ ہوگا، اور قیامت کے دن میرے نزدیک کون ہوگا؟ وہ شخص جو اخلاق میں تم سے سب سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ کیا ہے؟ اچھے ہیں۔ تو گویا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی ہے، اس کو کامل مومن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ جی اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ جی الف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ بے، اگر کوئی قیدی ہو تو شیب ابی طالب میں محصور آمنہ کے چاند کو دیکھے۔ محصور، میم ہے صاد واو رے، محصور قیدی کو کہتے ہیں محصور۔ یہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 29 پہ صفحہ نمبر 29 کے 5ویں لائن میں بالکل آخری لفظ ہے، اور پورا جملہ یہاں پہ اگر کوئی قیدی ہے تو شیب ابی طالب میں محصور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاند کو دیکھے، تو محصور قیدی۔ جی یہ شیب ابی طالب کا بھی میں عرض کر دوں کہ یہ قریش نے بائیکاٹ کیا تھا بنو ہاشم کا، تو وہاں آبادی سے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور عزیز چچا اور شفیق چچا جناب ابو طالب کی کچھ جگہ تھی، گھاٹی ٹائپ اور پہاڑی، تو وہاں محصور تھے، 3 سال تک قید رہے بنو ہاشم اور باقی مسلمان۔ جی جیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ڈیش کا مظہر تھی۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمت اور شفقت کا مظہر تھی۔ رحمت لکھیں یا شفقت لکھیں یا دونوں لفظ لکھ دیں، رحمت و شفقت کا مظہر تھی۔ جی مظہر، علامت۔ جی
رحمت کا مظہر تھی. جی. دال ہے. خلق کے لغوی معنی عادت کے ہیں. خلق کے لغوی معنی عادت کے ہیں. جی. اس کے لغوی معنی عادت کے ہیں. ہے آخری سوال نمبر 1 میں آخری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت بنا کر. سورہ انبیاء کی آیت ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے. جی. رحمت بنا کر بھیجا. سوال نمبر 2, یہ ایم سی کیوز ہیں. اخلاق کس کی جمع ہے؟ جی. تو اخلاق خلق کی جمع ہے. خا کی پیش کے ساتھ خلق کی جمع ہے. جی. جی. پہلا ہے خلق, خا کی پیش کے ساتھ. بے, کس کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ تو اس کا سوال نمبر, اس کا جو چوتھا جز ہے وہ ہمارا صحیح جواب ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیم ہے, اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جی. رحمت بنا کر بھیجا. دال, آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں. یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر فرمایا؟ تو اس کا درست جواب نمبر 2 پہ ہے. فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد مشرکین سے فرمایا تھا, اور آپ کا یہ اسی ارشاد کا یہ اثر تھا اور معاف کر دینے کا اثر تھا کہ پورا مکہ سوائے چند لوگوں کے باقی سب کا سب وہ اسلام کے سچے عاشق اور اسلام کے سچے پیروکار بن گئے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگلا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور مجھ سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جی. بہتر اخلاق کا حامل, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہی میرے زیادہ قریب ہوگا. جی. جی. سوال نمبر 3, مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں. الف ہے, اخلاق سے کیا مراد ہے؟ جی. اخلاق سے مراد خلق کی جمع اخلاق ہے. خلق کی جمع اخلاق ہے. خلق کے لغوی معنی عادت کے ہیں. جی. خلق کے لغوی معنی عادت کے ہیں. آگے, رحمت و شفقت, عفو و درگزر, ایفاء عہد, مساوات, حق گوئی اور تقوی جیسی صفات کا بغیر کسی ہچکچاہٹ اور رکاوٹ کے ظاہر ہونا اخلاق کہلاتا ہے. جی. خلق کی جمع, پھر عرض کروں, خلق کی جمع اخلاق ہے. خلق کے لغوی معنی عادت کے ہیں. رحمت و شفقت, عفو و درگزر یعنی معاف کرنا, اور شفقت مہربانی کو کہتے ہیں. عفو درگزر, عفو عربی زبان کا لفظ ہے, درگزر فارسی زبان کا, دونوں کا معنی ہے کہ معاف کرنا. ایفایت, وعدہ پورا کرنا. مساوات, برابری. حق گوئی, سچی بات کہنا. اور تقوی, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا, ڈر اللہ تعالیٰ کا. ان جیسی صفات, ان جیسی خصوصیات, ان جیسی اچھائیوں کا بغیر کسی ہچکچاہٹ, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اور رکاوٹ کے ظاہر ہونا اخلاق کہلاتا ہے. جی. بے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کوئی قرآنی آیت یا اس کا ترجمہ. جی. قرآنی آیت تھی ہمارے سامنے صفحہ نمبر 30 پہ. جی. صفحہ نمبر 30 پہ ہمارے پاس آیت ہے قرآن مجید کی, بالکل ٹاپ پہ ہے صفحہ نمبر 30 کے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. جی. یہ ہمارے سوال نمبر 3 میں بے کا جواب ہے. جی. جیم, اگلا سوال نمبر 3 کا تیسرا جز ہے غلاموں کے حقوق کے بارے میں کوئی حدیث نبوی یا اس کا ترجمہ. جی. تو جواب, غلاموں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ, اور ضرورت سے ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ اور مشقت نہ ڈالو. یعنی ایسا کام جو ان کو مشقت میں ڈالے, تکلیف میں ڈالے, وہ کام ان پہ نہ ڈالو, اور اگر ایسا اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر ان کا ہاتھ بٹاؤ. جی. جی. سوال نمبر 3 کا چوتھا جز ہے دال, یتیم کی کفالت کرنے کے لیے کیا اجر ہے؟ کوئی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں. جی. تو حدیث تھی, انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی، دونوں انگلیوں کو قریب قریب ساتھ ملا کر یہ ارشاد فرمایا تھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خرچ اٹھانے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، لک آفٹر کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. جیسے یہ دو انگلیاں گویا جیسے ان میں معمولی فرق ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب ہوگا وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرے، جو ایک بے آسرا کے سر پہ ہاتھ رکھے شفقت کا. جی آخری جز ہے سوال نمبر 3 کا. لا تثریب علیکم الیوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمایا تھا؟ تو جی اس کا صحیح جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر. جی سوال نمبر 4 تفصیلی جوابات درکار ہیں. جی اس کا الف جز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں. جی ہیڈنگ ہے خلق عظیم، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی صفحہ نمبر 29 ہے آپ کا، صفحہ نمبر 29 کی آخری لائن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں فضائل و اخلاق کے تمام اوصاف جمع ہیں، تمام خوبیاں جمع ہیں. صفحہ نمبر 29 کی آخری لائن، یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جی یہاں سے لے کے صفحہ نمبر 30 کی 12ویں لائن ہے، رحمت بنا کر بھیجا. جی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی، اس کے ترجمے کے آخر تک، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جی یہ سوال نمبر 4 میں الف کا جواب ہے. جی سوال نمبر 4 کا بے جز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں اور غیروں کے ساتھ کس طرح حسن سلوک سے پیش آتے تھے، تحریر کریں. اصل تو یہ کہ جو اپنے تھے ان کے ساتھ، اور پھر دشمنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ، 3 کے متعلق ایک طرح سے یہاں پہ پوچھا گیا. دشمن اور غیر تو ایک ہی ہو گئے، تو جو اپنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ کیا کوئی فرق تھا؟ تو یہ جی ہمارا سوال نمبر، اس کا جواب صفحہ نمبر 30 ہی پہ، جہاں ہم نے پچھلے سوال کا بے الف جز کا جو ہم نے جہاں پہ جواب مکمل کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا، اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لطف و احسان یعنی نرمی کے ساتھ پیش آتے، حتیٰ کہ ان کے قرض خود ادا کرتے، سائل کو کبھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹاتے. یہ تو ہو گئے اپنوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. یہ آگے اگلا چونکہ حصہ تھا دشمنوں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف ایمان والوں تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی رحمت کی نظر فرماتے تھے. کفار مکہ نے آپ پر طرح طرح کے ستم ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. لیکن جب آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے واپس آئے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور فرمایا میں تم سے آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں. جی یہ یہاں تک ہمارا اس سوال کا جواب ہے، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گلہ نہیں. جی آخری سوال ہے ہمارا اس کا سوال نمبر 4 کا تفصیلی میں جیم جز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں اور بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، واقعات کی مدد سے تحریر کریں. واقعات کی مدد سے تحریر کریں. جی یہ ہمارا صفحہ نمبر 31 پہ تیسری لائن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے، یہی وجہ تھی کہ بچے بلا تکلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احساسات کا مکمل خیال رکھتے. اجنبی بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ماں باپ بچوں کو ان کی بعض حرکات سے روکتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرما دیتے اور بچوں کو آزادی کے ساتھ کھیلنے دیتے. عہد نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی باجماعت نماز میں شریک ہوتی تھیں،
اس حوالے سے حضرت ابو قتادہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو ظاہر خواتین آتی تھیں تو ان کے ساتھ بچے بھی آتے تھے نا، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نماز کو طویل کروں، یعنی جماعت کرانے لگتا ہوں تو خواہش میری یہی ہوتی ہے کہ میں لمبی قرات کروں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا ہے یا ابا کے ساتھ، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، نماز کو طویل کرنا چاہتا ہوں لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں مختصر کر دیتا ہوں؟ یہ بات محسوس کرتے ہوئے کہ اس بچے کی ماں پر یہ کیفیت، یعنی اس بچے کی یہ حالت، رونے والی جو حالت ہے یہ گراں ہوگی، مشکل ہوگی، بھاری ہوگی، بچہ رو رہا ہے تو ماں کی توجہ نماز سے بڑھ جائے گی۔ تو اب یہ آپ وسلم کی شفقت ہے، دیکھیں بچے پہ بھی ہے، بچے کی ماں پہ بھی ہے، کہ آپ نماز جیسی جو ایک عبادت ہے جو ہماری یعنی کہ سب سے بڑی علامت ہے مسلمان ہونے کی، اور جو حالت اور جو اللہ پاک کو ہماری یہ حالت بڑی پسند ہے، تو اس جیسی مقدس عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ شفقت کرنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ مختصر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ پیار سے بچوں کو چومتے ہو اور ہم لوگ تو نہیں چوما کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ اصل اقرا بن حابس تمیمی تھے۔ بچوں آپ بڑی کسی کتاب میں یہ پڑھو گے، اقرا، الف قاف، بڑا قاف ہے قبلے والا، رے اور عین، اقرا بن حابس تمیمی وہ آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا کے سامنے حسن کو چوما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اقرا کہنے لگے کہ آپ بچے ایسے کرتے ہیں، ہم تو نہیں بچوں کو چوما کرتے، ہم لوگ تو یوں نہیں کرتے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا، بچوں کی محبت چھین لی، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہمارے سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 کے جیم جو اس کا جواب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عالیہ ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ہم وہی اخلاق اپنائیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔